نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. صدر تحریک منہاج القرآن سویڈن اور گوتھنبرگ کے اس خوبصورت اجتماع جو معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے آپ کی سرزمین پر آپ کے شہر میں منعقد ہو رہا ہے، میں تشریف فرما محبین و عاشقین، متوسلین و منتسبین گوتھنبرگ کی کمیونٹی کے معزز اور محترم احباب، معزز خواتین اور وہ نوجوان عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے عظیم بیٹے اور بیٹیاں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی خاطر اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس میریکل آف معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے منعقد ہونے والے اس خوبصورت اجتماع میں حاضر ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور اپنے حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے آپ سب کو اس خوبصورت اہتمام پر شرف قبولیت عطا فرمائے. آپ کا آنا، آپ کا بیٹھنا سویڈن کے دوسرے بڑے شہر میں، جہاں آپ دنیا کی مصروفیت کے لیے تو وقت نکالتے ہیں، مگر آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کے حصے میں یہ وقت لکھا ہے، یہ لمحات آپ کے مقدر میں لکھے گئے ہیں، اور یہ قیمتی لمحات جو اللہ رب العزت نے آپ کو میسر فرمائے ہیں، جو آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کائنات کے سب سے بڑے معجزہ معراج کی خاطر صرف کرنے کے لیے آئے ہیں. اللہ رب العزت جو لمحات ہم یہاں پر گزاریں، اور بالخصوص ہماری خواتین اور بہنیں جن کا گھروں سے نکلنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے چند لمحات صرف کرنا آسان کام نہیں، مگر آپ کا آ جانا ہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، کیونکہ آپ صرف نکلے نہیں بلکہ اپنے بچوں کو لے کر آئے، اپنا وقت نکالا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے، اپنے فہم کے لیے، اپنے ادراک کے لیے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے یہاں آ کر جمع ہو گئے. اور جب بھی اللہ کے بندے کسی ایک جگہ مل کر بیٹھ جاتے ہیں
اور بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو احادیث مبارکہ میں تواتر سے آتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ یلتمسون اہل الذکر، کہ وہ گلیوں میں سیارتن گھومتے پھرتے ہیں فرشتے اور ایسی مجلس کے انتظار میں مارے پھر رہے ہوتے ہیں کہ جہاں انہیں اللہ کے بندے اور بندیاں مل جائیں اور اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اور پھر وہ ایک دوسرے کو بلا کر کہتے ہیں ہلموا حاجتکم، وہ کہتے ہیں اے فرشتوں ادھر آؤ، جس کے لیے ہم آئے تھے دیکھو یہاں اللہ کے پیارے بندے اور بندیاں اور ننھے منھے بچے کس طرح جمع ہو کر اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ وہ سب کے سب جمع ہو کر پھر ایک ہی مقام پر آ کر احاطہ کر لیتے ہیں اور شریک ہو جاتے ہیں اور آپ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ اور پھر دیگر روایات میں آتا ہے کہ پھر آپ کے ساتھ ذکر میں شریک ہو جاتے ہیں، اور پھر جب ذکر کر کے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، پھر دیگر روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کو تو پتہ ہے، وہ ان سے پوچھتا ہے فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ وہ فرشتے کہتے ہیں مولا وہاں تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، ہم بھی رک گئے اور ہم بھی تیرے ذکر میں شریک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے فرشتوں وہ کیا ذکر کر رہے تھے؟ وہ عرض کریں گے مولا وہ تجھے یاد کر رہے تھے۔ وہ کیا مانگ رہے تھے؟ مولا وہ تیری جنت مانگ رہے تھے۔ اور کیا کہہ رہے تھے؟ مولا تیری دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ پوچھے گا کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہیں گے نہیں مولا نہیں دیکھی۔ پھر فرمائے گا کیا انہوں نے میری دوزخ دیکھی؟ فرشتے عرض کریں گے مولا دوزخ بھی نہیں دیکھی۔ فرمایا پھر وہ کاہے کو بن دیکھے مجھے یاد کر رہے تھے؟ اللہ فرمائے گا فرشتوں گواہ بن جاؤ میں نے اپنے ان بندوں کو جنت بھی دے دی اور دوزخ سے پناہ بھی دے دی۔ پھر اسی روایت میں آتا ہے فرشتے عرض کریں گے باری تعالیٰ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اوریجنلی پروگرام کے مطابق اس جلسے میں نہیں آئے تھے، وہ تو گزر رہے تھے، راستے میں کسی نے بتایا کہ یہاں اللہ والے ذکر کر رہے، وہ تو گزرتے گزرتے بغیر کسی اپوائنٹمنٹ کے، بغیر کسی پروگرام کے، بغیر کسی دعوت کے وہ تو ویسے ہی آ گئے اور آ کے کوئی کوریڈور میں کھڑا ہو گیا، کوئی کھڑکی سے دیکھتا رہا، کوئی پیچھے کھڑے ہو کر نظارہ کرتا رہا، مگر تھوڑی دیر کے لیے وہ ذکر میں شریک تو ہو گئے تھے، ان کا کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت تو کریم ہے، لطیف ہے، رؤوف الرحیم ہے، وہ تو لجپال ہے۔ وہ فرمائے گا فرشتوں لکھ لو جو تھوڑی دیر کے لیے میرے اہل اللہ اور ذاکرین اور ذکر کرنے والوں کی مجلس میں آ گیا، بے شک اوریجنلی نہیں آیا ہوگا، میں نے تب بھی انہیں بھی معاف کر دیا اور مجلس والوں کو بھی معاف کر دیا اور انہیں بھی جنت میں داخل کر دیا، اسے بھی جنت میں داخل کر دیا۔ یہ تو اللہ کے ذکر کرنے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ اب ذرا یہ تو غور کیجئے آج آپ جو جمع ہوئے ہیں وہ محبوب سبحانی کی یاد میں جمع ہوئے اور حضور سیاح لا مقام، سرور کون و مقام، تاجدار انبیاء، سید الکونین و ثقلین، محبوب سبحانی کی یاد میں تذکرہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ جب اللہ رب العزت اپنے ذکر کی خاطر جمع ہونے والوں کو یہ اجر دیتا ہے
تو کبھی یاد کیجئے کہ وہ رب اپنے محبوب کی خاطر جمع ہونے والوں کو اجر کتنا دیتا ہوگا۔ تو آج آپ لوگ جو یہاں گوتھم برگ کے اس ہال میں جمع ہوئے، آپ کو کیا شے کھینچ کے لے آئی سوائے اس کے کہ حضور کی محبت، حضور کا عشق، حضور کی نسبت، سفر معراج کی طلب لے آئی۔ حضور کا سفر اعراج لے آیا، حضور کا سفر اسراء لے آیا، اور حضور کا سفر معراج لے آیا۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، جو سننے کی حد تک ہی صحیح، جو سفر اسراء تک شریک رہا اس کو اسراء مصطفیٰ کا فیض ملے گا، اور جو سفر معراج تک شریک رہا اسے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ملے گا، اور جو سفر اعراج، جو سدرۃ المنتہا سے لے کر کعبہ قوسینی او ادنا تک کا سفر ہے، اسے اس کا فیض ملے گا۔ کسی کو بشریت مصطفیٰ کا فیض مل رہا ہے، کسی کو نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض مل رہا ہے، اور کسی کو حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض مل رہا۔ اب یہ اپنا اپنا لگاؤ ہے کہ جس کا دل زمینی سفر میں کھب گیا وہ زمینی فیض پا گیا، اور جس کا دل وہ سفر معراج میں کھب گیا اسے معراج مصطفیٰ کے رستوں کا فیض مل گیا، اور جس کا دل حقیقت مصطفیٰ میں کھب گیا اسے حضور کے لا مکانی سفر کا فیض مل گیا۔ سفر معراج میں دو حقیقتیں آشکار ہو رہی ہیں۔ کتنی؟ دو حقیقتیں آشکار ہو رہی ہیں کہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مکانی سفر بھی تھا، زمانی سفر بھی تھا۔ مکان کہتے ہیں سپیس کو، اور زمان کہتے ہیں ٹائم کو، کہ جہاں جہاں سپیس اینڈ ٹائم کا دور دورہ ہے حضور وہاں بھی گئے، جہاں جہاں زمان ہے حضور وہاں بھی گئے، جہاں جہاں مکان ہے حضور وہاں بھی گئے، اور جہاں زمان بھی ختم ہو جاتا ہے، مکان بھی ختم ہوتا ہے، تو وہاں سے ہی تو لا مکان شروع ہوتا ہے۔ تو سفر معراج معراج مقام بھی تھا، معراج زمان بھی تھا، اور سفر اسراء اور سفر اعراج مصطفیٰ اور معراج مصطفیٰ تو معراج زمان اور مکان تو تھا، مگر حقیقت مصطفیٰ کا سفر وہاں شروع ہوا جہاں زمان بھی نیچے رہ گئے، مکان بھی نیچے رہ گئے، سیاح لا مکان خود اپنی منزلوں کو جا رہے ہیں۔ اب میں سائنٹیفکلی کچھ چیزیں آپ کو سمجھانے کی بھی توفیق اللہ تعالیٰ کوشش کروں گا، کہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ معراج النبی کا معجزہ یہ کیسے وقوع پذیر ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو بستر مبارک گرم تھا، سنا ہوا ہے نا یہ تو آپ نے، جب معراج کی رات تشریف لے گئے تو بستر مبارک گرم تھا، اور چلتا ہوا پانی چھوڑ کر آئے تھے، ابھی بھی بہہ رہا تھا، اور جب آپ کعبہ قوسین او ادنا کے مقام سے ہو کر دیدار باری تعالیٰ کر کے جب اپنے اپنے روٹ پر واپس آ کر پھر مکہ معظمہ کی وادی سے گزر کر جب اپنے کاشانہ اقدس میں پہنچے تو اس وقت بھی چٹخنی ہل رہی تھی، پانی اسی طرح بہہ رہا تھا، اور بستر مبارک اسی طرح گرم تھا۔ اس لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول
ہر کوئی یاد تو کرتا ہے مگر حقیقت تک نہ پہنچ سکا. وہ فرماتی ہے ما فقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو معراج کی رات غائب ہوئے ہی نہیں. بات یہ اسی کا نام تو معجزہ معراج ہے. کوئی سمجھے کہ حضور گئے ہی نہیں مگر حضور کو وہ لے گیا. کوئی سمجھے حضور تو گئے نہیں. یہی تو سفر ہے جو سائنٹیفکلی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضور آنن فانن مائکرو سیکنڈز میں اور چند منٹس میں شاید تشریف لے بھی گئے اور او ادنا اور لا مکان سے ہو کر واپس تشریف لے بھی آئے، اور اتنے مختصر سے عرصے میں حضور واپس تشریف لائے کہ ابھی پانی بھی بہہ رہا تھا، بستر مبارک بھی گرم تھا اور وہ چٹخنی بھی ہل رہی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر تعجب میں پڑ گئے اور بات سمجھ سے اور خرد سے اور عقل سے ماورا ہو گئی اور انسان ورطہ حیرت میں گم ہو گیا تو تب ہی تو اسے معجزہ کہیں گے. اور اگر بات سمجھ آ گئی تو وہ معجزہ کیسا. پھر کوئی کہے کہ حضور لگتا ہے عالم رؤیا میں خواب میں تشریف لے گئے ہوں گے. کوئی کہہ سکتا ہے نا، اور کہنے والوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم عالم رویا میں تشریف لے گئے ہوں گے اور خواب میں اللہ رب العزت نے معراج کروائی ہوگی اور کعبہ قوسین او ادنا سے دیدار الہی کر کے واپس تشریف لے آئے ہوں گے. تو اگر یہ مان بھی لیں تو خواب تو ہر شخص کو آتا ہے، تو اچنبے کی بات کیا ہوئی. پھر وہ کفار و مشرکین جو اگلے دن جو چہم گوئیوں میں مصروف تھے، جو ورطہ حیرت تھے، جو سوالات کر رہے تھے، جو حضور کی بارگاہ میں بار بار پوچھتے تھے حضور یہ بتائیں کہ آپ جو مسجد اقصیٰ گئے تو مسجد اقصیٰ کے اندر کا حال بتائیں، وہاں کیا تھا. وہ جو قدس گئے وہ قدس بتائیں اندر سے کیسا تھا. راستے میں کوئی قافلہ دیکھا تھا، راستے میں کوئی ملا تھا، سفر کیسا تھا، راستے کیسے تھے، مسجد اقصیٰ کیسی تھی. اگر وہ صرف خواب میں معراج ہونا ہوتا تو پھر کفار مکہ کبھی بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سوال کر کر کے آپ کی بارگاہ میں اپنا وقت ضائع نہ کر رہے ہوتے. پھر کوئی کہے کہ یہ تو روحانیت مصطفیٰ کا معراج تھا، یہ تو حضور کی روحانیت کا معراج تھا کہ روح مصطفیٰ گئی اور معراج کر کے آ گئی، جسد مصطفیٰ تو یہاں رہا. تو نعوذ باللہ ہم پھر کچھ اور کہہ دیں گے کہ جب روح نکل گئی تو پیچھے جسد مبارک بغیر روح کے رہ گیا. یہ بات بھی سمجھ نہیں آئی. تو اگر خواب میں ہو گیا یہ بات بھی سمجھ نہیں آئی. اب بات سمجھ میں کیا آئی؟ تو بات یہ سمجھ آئی کہ شب معراج، معجزہ معراج یہی ہے کہ وہ حضور کی روح کا اور جسد کا اکٹھا سفر تھا. اس لیے وہ زمان کا سفر بھی تھا، مکان کا سفر بھی تھا، اور وہ لا مکان کا سفر بھی تھا اور لا زمان کا سفر بھی تھا. مکان کہتے ہیں سپیس کو اور زمان کہتے ہیں وقت کو. جہاں مکان ہوگا وہاں زمان ہوگا، جہاں سپیس ہوگی اور وہیں پر وقت ہوگا، ٹائم ہوگا. یہ دونوں ساتھ ساتھ جڑے ہوئے چلتے ہیں، یہ الگ نہیں ہو سکتے. جہاں پر مکان کا اطلاق ہوگا وہیں پر زمان کا اطلاق ہوگا. اور سمجھ لے جہاں مکان نہیں ہوگا پھر وہاں زمان ہی نہیں ہوگا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب زمانی تھے تو زمان کا اطلاق ہوتا تھا. حضور جب مکانی تھے تو اس وقت مکان کا اطلاق ہوتا تھا. زمان اور مکان کی انتہا کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں. میں اس کو دوسرے لفظوں میں سمجھاؤں کہ یہ جو پوری کائنات ارض و سماوی ہے، جو زمین اور آسمان پر مشتمل پوری کائنات ہے، جب سے بنی ہے یہ کائنات جہاں جہاں پھیل رہی ہے، پہنچ رہی ہے، اس تمام حصے کو مکان اور زمان کہتے ہیں.
اور جہاں تک ابھی یہ کائنات نہیں پہنچ سکی، جو جگہ پر ہو گئی وہ مکان و زمان ہے، اور جو جگہ ابھی خالی ہے اس کو لامکان کہتے ہیں۔ جب سے کائنات بنی ہے وہ پھیل رہی ہے، سائنسدان کہتے ہیں 1 ارب سال سے زائد کے عرصے سے یہ زمان اور مکان پھیلتا جا رہا ہے اور اپنے احاطے میں کائنات کو لیتا جا رہا ہے۔ تو ہم یہ سمجھیں کہ جو اب تک جتنا احاطہ اس کائنات نے کیا ہے وہ 5, 10, 20% سے زیادہ نہیں ہوگا، ابھی تو کائنات پھیلتی جا رہی ہے۔ آپ سمجھ لیں جب اس کا پھیلاؤ اور اس کی ایکسپینشن رک جائے گی تو کل شیء یرجع الی اصلہ، پھر یہ سکڑنا شروع ہو جائے گی۔ پھر جب یہ پھیلتی ہوئی کائنات واپس اپنے مقام پہ جائے گی سکڑ کر، تو وہاں سمجھ لیں جہاں نہیں پہنچ سکے گی اس مقام کو لامکان کہتے ہیں۔ جب سکڑنا چلی جائے گی پھر واپس اس اصل مقام پہ جائے گی جہاں سے کائنات کا آغاز ہوا تھا۔ اب اگر کوئی کہے کہ اس کی کچھ مثال دے دیں قرآن مجید سے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سفر معراج ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ جو قرآن مجید میں آیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ جو مسجد حرام اور مسجد اقصی تک کا سفر تھا یہ زمینی سفر تھا۔ یہ سفر زمینی سفر تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر اطلاق بھی اسی زمان اور مکان کا ہوگا، کیونکہ زمین بھی زمان اور مکان کا حصہ ہے۔ پھر اس کے بعد مسجد اقصی سے لے کر 7ویں آسمان تک یہ معراج مصطفیٰ کا سفر ہے۔ پہلا اسراء مصطفیٰ کا سفر تھا، اسرا، دوسرا معراج مصطفیٰ کا سفر ہے۔ تو میں آپ کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ تو 7ویں آسمان تک بھی وہاں بھی آسمان ہے، تو آسمان کا اطلاق بھی مکان اور زمان میں ہوتا ہے، وہاں بھی اسپیس ہے اور وہاں پر ٹائم کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس کا مطلب وہاں بھی زمانی اور مکانی قوانین کا اطلاق ہو رہا تھا۔ جب براق پر تشریف فرما ہو کر جبریل امین کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ معظمہ سے روانہ ہوئے، مسجد اقصی پہنچنے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر زمان اور مکان کے قوانین کا اطلاق ہو رہا تھا۔ سمجھ گئے؟ اس کے بعد جب سفر معراج پر مسجد اقصی سے جب روانہ ہوئے، پہلے آسمان تک پہنچے، تب بھی زمان بھی ساتھ تھا، مکان بھی ساتھ تھا۔ پھر دوسرے، تیسرے، چوتھے، 5ویں، 7ویں آسمان تک پہنچے، جب سدرۃ المنتہا تک تھے اس وقت تک عالم خلق ساتھ تھا، عالم نور ساتھ تھا، فرشتے اور ملائکہ بھی تھے، آسمانی مخلوق بھی تھی، زمینی مخلوق بھی تھی، براق بھی تھا، جبریل امین بھی تھے۔ وَإِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ، اور وہ سدرہ کے مقام پر کائنات کے سارے فرشتے جب جمع ہو گئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے، تو سدرہ کے مقام پر فرشتے بھی تھے، جبریل امین بھی تھے، براق بھی تھا، زمین و آسمان بھی تھے، اور پھر وہ تمام مخلوق اور خلائق بھی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ دوسرے لیول تک بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر زمان اور مکان کے قواعد کا اطلاق ہو رہا تھا۔ سمجھ گئے؟ اب جب سدرہ سے آگے روانہ ہوئے تو روایت میں آتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا تو جبریل امین بھی پیچھے رک گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبریل تم کیوں پیچھے رہ گئے؟ یا رسول اللہ، یہ اس کائنات کی انتہا ہے۔ جبریل کیا ہوا؟ تم تو اذن لے کر آئے ہو تو اب رک کیوں گئے؟ فرمایا لو دنوت انملۃ لاحترقت بہ، یا رسول اللہ یہ جبریل کی بھی انتہا کا وقت ہے،
اس سے آگے جبریل بھی نہیں جا سکتا. اگر ایک قدم بھی جبریل نے اٹھانے کی کوشش کی تو پر جلا دیے جائیں گے. اس کا مطلب کہ یا رسول اللہ جہاں مکان ہے وہیں جبریل ہے, جہاں زمان ہے وہیں جبریل ہے, جہاں مکان اور زمان کا اطلاق ہوتا ہے وہیں ملائکہ بھی ہیں, وہاں زمین بھی ہے, وہیں آسمان بھی ہیں, جبریل بھی وہیں ہے. تو محبوب اب یہاں ہماری جہاں انتہا ہو رہی ہے وہاں سے لا مکان کا سفر شروع ہو رہا. اب انہوں نے بتا دیا کہ محبوب اب مکانی اور زمانی ہوتے یہاں سے آغاز ہو رہا ہے. حقیقت مصطفیٰ کا تعارف سنیے. جبریل امین نے گویا یہ کہہ دیا کہ حضور اگر آپ زمانی اور مکانی ہوتے تو جہاں آدم علیہ السلام جس آسمان پہ ملے تھے آپ بھی وہیں تک رک جاتے. اگر زمانی اور مکانی ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام جس آسمان پہ ملے تھے یا رسول اللہ آپ بھی 7ویں آسمان پر ہی رہ جاتے. آپ زمانی اور مکانی ہوتے تو داؤد علیہ السلام جہاں ملے تھے حضور آپ بھی وہیں رک جاتے. اور اگر زمانی اور مکانی ہوتے تو پھر ادریس علیہ السلام جس آسمان پہ ملے تھے حضور آپ بھی وہاں رک جاتے. اگر صرف نورانی ہوتے, اب نور اور بشر کی بات کر رہا ہوں, بشریت تو پیچھے رہ گئی, صرف نورانی ہوتے تو حضور آپ بھی ہمارے ساتھ سدرۃ المنتہا تک رک جاتے. بس پھر خدا یہیں پر ہی اپنا کرم فرماتا. یا رسول اللہ آج ہمیں بھی معراج کی رات پتہ چلا کہ جسے ہم زمانی مکانی مصطفیٰ سمجھتے رہے کہ آج سمجھ آئی کہ زمان یہاں ہے, مکان یہاں ہے اور ہم یہاں ہیں, کائنات یہاں ہے, زمین یہاں ہے, زمان یہاں ہے, مکان یہاں ہے. جہاں ہم ختم ہو گئے وہاں سے مقام مصطفیٰ شروع ہو رہا. سمجھ آئی کہ یہ تو اب پتہ چلا کہ جن کے پاس میں 63 سال اللہ کی وحی لے کر جاتا رہا میں تو شاید زمانی اور مکانی سمجھتا رہا. اے میرے محبوب آج کی رات مجھے پتہ چلا یہ تو ہمارے دکھانے کے لیے معراج کرائی جا رہی ہے. آپ تو جب سے پیدا ہوئے ہیں صرف زمانی خمیر نہیں, آپ کا خمیر لامکانی بھی ہے. آپ کا نور صرف نورانی نہیں, آپ کا نور محمدی لامکانی بھی ہے, لازمانی بھی ہے. ہماری انتہا ہے مگر نور مصطفیٰ کی انتہا نہیں. اب یہاں پر 2 چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب زمان اور مکان کا اطلاق ہو رہا تھا تو اس وقت بھی تو زمانہ سکڑ گیا. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا تک بھی تو پہنچے, مگر اس کا مطلب ہے سدرۃ المنتہا تک زمانہ کیسے سکڑ گیا, زمانہ کیسے رک گیا. ہم تو یہ کہتے ہیں زمانہ تھمنا تو دور کی بات, شاید زمانہ چلا ہی نہ ہوگا. تھمنا تو دور کی بات, وقت کا رکنا تو دور کی بات. ہماری سوچ اور ہمارا عشق اور ہمارا فہم اور ادراک تو یہ کہتا ہے حضور جا رہے ہوں اور وقت کی کیا مجال کہ حضور کے آگے آگے چلے. جب حضور جا رہے ہوں گے تو وقت کیسے تھما, وقت کیسے رکا, وقت کیسے جڑ گیا, وقت کیسے رک گیا اور جھک گیا اور سکڑ گیا اور آپ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم ہو گیا. وقت نے بھی اللہ کی بارگاہ میں جا کر کہا ہوگا کہ مولا آج سنا ہے کہ تیرا محبوب سیاح لا مکان آ رہا ہے اور تو نے فرشتوں کو اذن دے دیا کہ اپنے اپنے مقامات کو چھوڑ کر تجھے آج اوپن چھٹی دے دی, تعطیل عام دے دی. اور پتہ ہے فرشتے اپنے اپنے مقامات پر مامور کیے جاتے ہیں, ان کی ڈیوٹیز لگائی جاتی ہیں. اب شب معراج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فرشتوں نے عرض کیا کہ مولا آج تیرا محبوب آ رہا ہے, آج ہمیں بھی تو اپنے محبوب کو جم کے دیکھنے دے کہ کیسا ہے, جم کے دیکھنے دے کہ کیسا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا چلو فرشتو اذ یغشی السدرۃ ما یغشی, فرمایا سدرہ کے مقام پر وہاں پر تبدیلی ہوگی, کیونکہ تھوڑا سا وقت لگ جائے گا, کیونکہ تھوڑی دیر کے لیے جبریل کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میں کیا کروں اور حضور کیا کریں. اب تک تو حضور کو ساتھ لے کر آیا تھا, اب تنہا حضور کو کیسے جانے دوں, پتہ نہیں حضور ادھر چلے جائیں یا حضور ادھر چلے جائیں. اب تک تو میری ذمہ داری تھی
اب مولا او ادنا تک تیرا مصطفیٰ کیسے پہنچے گا؟ شاید پہلی دفعہ آ رہے ہیں تو پھر جبریل امین کو تھوڑی دیر کے لیے کشمکش تو ہوگی، تذبذب بھی ہوگا، انتظار بھی ہوگا۔ وہ جو تھوڑا سا وقت لگے گا فرشتوں سدرہ کے درخت کے اوپر آ کے جمع ہو جانا، وہاں میرے مصطفیٰ کو جم کے دیکھ لینا اور پھر مجھے بتانا میرا مصطفیٰ کیسا ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، پھر سدرہ کے درخت کو کس شے نے آ کے اپنے گھیرے میں لے لیا؟ وہ فرشتے تھے جو پوری دنیا سے آ کر حضور کے دیدار کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ اب معراج کا سفر ہے اور اللہ رب العزت حضور کے ہر گزرنے والے مقام کی قسم کھاتا جا رہا ہے۔ اب جب حضور نے سفر شروع کیا تو فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور۔ اب وہاں پہ قسمیں کھا رہا ہے۔ محبوب تیری تو معراج کا سفر ہے تو اللہ رب العزت ان مقامات کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ اب والطور کہہ کر قسم کھائی، سمجھ آئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب روانہ ہوئے تو جبریل امین ساتھ لے گئے، براق پہ سوار کیا۔ سب سے پہلے جس سرزمین پر اترے تو وہاں جا کر جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ اتریے۔ آپ نے پوچھا یہ کون سا مقام ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ طیبہ ہے اور یہ طابہ ہے، یہ وہ سرزمین ہے جہاں آپ تشریف لے جائیں گے تو اللہ رب العزت آپ کے قدموں کی برکت سے اسے مدینہ کر دے گا، یہ آپ کی ہجرت گاہ ہوگی۔ یہ امام نسائی السنن میں اور کتاب الصلاۃ میں نقل کرتے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک اس کے راوی ہیں۔ جبریل امین نے سفر شروع کیا اور پھر چلتے چلتے براق پر حضور سوار ہوئے، اور پہلی روایت بھی عرض کر دوں کہ جب براق پر سوار ہوئے تو براق کانپنے لگا، اور اتنا کانپا کہ پسینے سے شرابور ہو گیا، اور جبریل امین نے تھپکی دے کر کہا اے براق تجھے کیا ہوا؟ تھوڑا سا تھم کر کھڑا ہو، تجھے کیا پتا آج وہ سوار تجھ پر سواری کر رہا ہے کہ کائنات میں نہ اس جیسا کبھی تھا، نہ ہوگا، نہ کوئی سوچ سکتا۔ پھر براق سنبھل گیا، اس کو بھی حوصلہ ہوا، اس نے بھی سوچا ہوگا کہ کتنا بھاری بھرکم یہ محبوب سبحانی ہوگا، مگر جب حضور تشریف فرما ہوں گے تو حضور تو لطائف کا مجموعہ تھے، وہ تو سر مصطفیٰ کی معراج تھی، وہ تو کیفیت مصطفیٰ کی معراج تھی، وہ تو بشریت مصطفیٰ کی معراج تھی۔ وہ 63 سال خدا نے زمان اور مکان میں ہی تو معراج دی تھی، اب تو حضور کو لا مکان کی معراج ملنے والی تھی۔ جب تشریف فرما ہوئے تو شفقت اور رفقت مصطفیٰ کو دیکھ کر براق بھی تھم گیا، حوصلے میں آ گیا۔ اس نے سوچا ہوگا میں تو کچھ اور سمجھ رہا تھا، مگر یہ سوار تو بڑا شفیق ہے، بڑا لطیف ہے۔ آپ میں سے کس نے گھوڑ سواری کی ہے کبھی؟ اب آپ مجھے ایک فلسفہ بتائیں، کوئی عربی گھوڑا ہو یا کوئی انگلش بریڈ ہو یا وہ کراس بریڈ ہو یا کوئی بھی نسل کا گھوڑا ہو، خواہ وہ ریس والا ہو، سپرنٹر والا ہو، کسی بھی استعمال کے لیے ہو، کیا ایسے ہی آپ گھوڑے پر بیٹھ جائیں اور اس کی لگامیں پکڑیں، ایڑی ماریں تو گھوڑا چل پڑتا ہے؟ آپ بتائیں۔ سب سے پہلے ایکلیمیٹائز ہونا پڑتا ہے، گھوڑے کو اپنے ساتھ مانوس کرنا پڑتا ہے، اور پھر اچھا گھوڑ سوار وہ ہوتا ہے جو گھوڑے پر بیٹھے اور پھر اس کو اپنی باہوں میں لے کر اور پھر اپنی فریگرنس اس کو سونگھائے۔ گھوڑا جب آپ کی خوشبو سونگھتا ہے وہ آپ سے مانوس ہونے کی کوشش کرتا ہے، پھر جب آپ اس کے ساتھ پیار سے بیٹھتے ہیں، تھپکی دیتے ہیں اور پیٹ کرتے ہیں تو گھوڑا آپ کے ساتھ تھوڑا سا فیملیئر ہو جاتا ہے، آپ اس کی دوستی بڑھاتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ دوست ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب وہ یوزڈ ٹو ہو جاتا ہے پھر وہ کوئی حرکت نہیں کرتا، پھر جس سمت لے جانا چاہیں گھوڑا بڑے آرام سے چلتا چلا جاتا ہے۔ یہ تو دنیاوی گھوڑوں کا حال ہے۔ اب حضور کے لیے جو سواری آئی وہ براق تھا۔ برق بجلی کو کہتے ہیں، براق بجلیوں کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ ایک بجلی جو ہے وہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار میں بجلی سفر کرتی ہے،
اور سورج کی روشنی جو ہم تک پہنچتی ہے وہ 8 منٹ میں پہنچتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو براق تھا وہ برق نہیں تھا۔ ایک بجلی سفر کرے تو 1,86,000 پر سیکنڈ 1 میل کا سفر کرے، تو وہ تو براق تھا جو پتہ نہیں کروڑ ہا اور ارب ہا بجلیوں کا مجموعہ صرف حضور کے لیے کیسے بنایا گیا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے بجلیوں کو، انوار کو، تجلیات کو جمع کر کے مجموعہ براق بنایا ہوگا، اور کتنے پیار سے اور کتنے خیال سے اور کتنے انتظار سے اس براق کو حضور کے لیے تیار کیا ہوگا۔ جہاں نگاہ جاتی تھی اس نگاہ سے پہلے براق کا ایک قدم اٹھتا تھا۔ اس کی رفتار دیکھیں، وہ بجلیوں کا مجموعہ تھا۔ اب وہ تھی سواری جس پر حضور نے بیٹھنا تھا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا حضور نے اس سے پہلے براق جیسی سواری کی تیاری تو نہیں کی ہوگی؟ مگر پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ براق کیا، حضور کی سواری پر ہزاروں براق ہی قربان ہوں گے۔ وہ معراج مصطفیٰ کی رات تھی، وہ ایک براق کیا ہزاروں براق بھی حضور پر قربان ہوئے ہوں گے، اور وہ اپنی قسمت پر مچلتا ہوگا، وہ نازاں ہوگا، وہ فرحاں ہوگا، وہ کہتا ہوگا قربان جائیں مولا تیری قدرت پر، مجھے آج سمجھ آئی کہ آج کی رات کے لیے تو نے براق کو بنایا تھا۔ اب جب وہاں سے روانہ ہوئے تو جبریل امین فرماتے ہیں، میں نے روایت پہلے پڑھ دی، تو جب روانہ ہوئے فَرَكِبْتُ وَمَعِي جبریل، میں روانہ ہوا، براق پر سوار ہوا اور میرے ساتھ جبریل امین چل رہے تھے۔ تو فَصِرْتُ فَقَالَ أَنزِلْ فَصَلِّ، پھر کسی ایک مقام پر جب رکا تو وہ کھجوروں والی سرزمین تھی، کھجوروں والی سرزمین تھی، وہاں براق رک گیا۔ جبریل امین نے مجھے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتریے اور یہاں 2 نفل ادا کیجیے۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب دیکھیں، یہی تو سکھانے والی بات ہے۔ ادب دیکھیے، حضور نے نہیں پوچھا کہ جبریل کہاں لے آئے، یہ کون سی سرزمین ہے، کیوں کہہ رہے ہو کہ 2 نفل پڑھوں، کیوں پڑھوں؟ حضور نے خاموشی سے 2 نفل ادا کر لیے۔ جب پڑھ لیے تو پھر جبریل امین خود پوچھتے ہیں، اتدری اینا صلیت یا رسول اللہ، آپ کو پتہ ہے آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اعلم، میرا اللہ بہتر جانتا ہے۔ میں اپنی بہنوں سے پوچھتا ہوں، آپ کو کوئی ویسے ہی لے جائے اور وہاں سے کہے آئیں جی یہاں پر 2 نفل پڑھ لیں، تو کوئی مجھے خاتون، کوئی بچہ، کوئی نوجوان بتا دے کہ وہ پوچھے بغیر 2 نفل پڑھ لیں، آپ پڑھیں گے؟ کیا آپ پڑھیں گی؟ آپ کو اچانک کوئی لے جائے، انہیں کہا جی یہاں پر آپ بیٹھ جائیں، پہلا سوال ہوگا کیوں بیٹھوں؟ کوئی کہے یہاں بیٹھیں، آپ کہیں کیوں بیٹھوں؟ کوئی کہے گا یہ کھا لیں، میں کیوں کھاؤں؟ آپ کہیں گے 2 نفل پڑھ لیں، کیوں پڑھوں؟ ہمارا آغاز کیوں سے ہوتا ہے اور ہماری انتہا کب پہ ہوتی ہے؟ ہماری ابتدائے زندگی کیوں سے ہوتی ہے اور ہماری انتہائی زندگی کب پہ ہوتی ہے کہ منزل کب ملے گی؟ مگر حضور کا ادب دیکھیں کہ سب کچھ پتہ ہے، پتہ ہوتے ہوئے بھی پوچھتے نہیں کہ کیوں پڑھا رہے ہو جبریل، کہ اگر جبریل امین کو پتہ ہے تو کیا حضور کو نہیں پتہ؟ سیاح لامکاں کو نہیں پتہ کہ میں کہاں جا رہا ہوں، میری منزل کدھر ہے، مجھے کدھر لے جایا جا رہا ہے؟ اور چلنے سے پہلے اصول یہ ہے کہ آپ لوگ گوتھم برگ سے آپ اسٹاک ہوم کا سفر کریں تو کیا آنکھیں بند کر کے آپ گاڑی میں بیٹھ کر چل پڑیں گے یا کوئی پتہ لگائیں گے کہ میں نے جانا کس روٹ سے ہے؟ بتائیں تو صحیح، پتہ لگائیں گے نا، معلومات لیں گے۔ آپ اپنا گوگل میپ تو کھولیں گے یا نہیں کھولیں گے؟ گوگل میپ کھولیں گے نا، اور اس کے بعد وہاں سے دیکھیں گے شارٹیسٹ وے کون سا ہے، بیسٹ وے کون سا ہے، راستے میں سروس اسٹیشنز کہاں آتے ہیں، پھر دیکھیں گے چھوٹے شہر کہاں سے آتے ہیں، کوئی ہوٹل کہاں ملے گا، کوئی ریسٹورانٹ کہاں ملے گا، کوئی انڈین فوڈ کہاں ملے گا، پاکستانی، کوئی ٹرکش، کچھ تو اندازہ لگائیں گے نا، سفر کرنے کا تقاضا ہے۔ ایسے تو آنکھیں بند کر کے نہیں چلے جائیں گے نا۔ تو یہ تو ہم ہیں کہ جو آنکھیں کھول کے چلتے ہیں، وہ ادب حضور تھا اور وہ سفر معراج تھا۔ حضور کو پتہ ہے کہ کون آ رہا ہے، کون لے جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہوں، مگر یہ ادب بارگاہ الوہیت تھا
کہ وہاں اتر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور جبریل امین سے پوچھتے بھی نہیں کہ کدھر لائے ہو, کیوں پڑھا رہے ہو, کس لیے پڑھا رہے ہو, میری منزل کدھر ہے, کیا رب نے تجھے کہا ہے کہ یہاں پر آ کر نماز پڑھاؤ میرے مصطفیٰ کو. ہائے ہائے. جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدہ ہاجرہ کو مکہ کی وادی میں, جب وہ بے آب و گیاہ وادی تھی, ابھی آباد بھی نہ ہوئی تھی, اس صحرا میں چھوڑ کر آ رہے تھے اور خاموشی سے جا رہے تھے, تو سیدہ ہاجرہ نے آپ سے کہا ابراہیم علیہ السلام بتا تو دیں کہ کیوں لائے ہیں. پھر خاموش ہو گئے, پھر کہا بتا تو دیں کیوں لائے ہیں, پھر خاموش ہو گئے. پھر سمجھ گئی, کہتی ہیں اتنا بتا دیں کہ کیا اللہ نے آپ کو فرمایا ہے. ہائے ہائے ہائے. پھر آپ خاموش ہو کے کہتے ہیں ہاں اللہ نے فرمایا ہے, تو خاموش ہو گئے. اب یہاں پر حضور کا ادب دیکھیے کہ اتنا لمحہ بھر بھی رک کر جبریل امین سے نہیں پوچھتے, یہ ادب بارگاہ الوہیت ہے. خاموشی سے 2 نفل پڑھ رہے ہیں, پھر وہ جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے کہاں نماز پڑھی ہے. آپ نے فرمایا اللہ اعلم, میں آپ سے کہتا ہوں کہ جتنا جبریل کو پتا تھا اس سے زیادہ تو علم حضور کا تھا. جتنا علم جبریل امین کا تھا اس سے زیادہ تو حضور کا تھا. تو کیسے ممکن ہے کہ حضور کو نہ پتا ہو, مگر پتا ہو اور پتا رکھنے کے باوجود خاموش رہنا, پیکر ادب بنے رہنا, یہ مقام مصطفیٰ ہے. پھر آگے چلے, پھر ایک اور مقام آیا. جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ اتریے, انزل, اتریے, 2 نفل پڑھیے. آپ پھر اتر گئے, 2 نفل ادا فرما دیے, اور پھر پوچھتے ہیں اتدری این صلیت, یا رسول اللہ کیا آپ کو پتہ ہے کہاں نماز پڑھی. پھر فرماتے اللہ عالم, دوسری روایت میں آتا ہے, فرمایا صلیت بطور سینا حیث کلم اللہ عز وجل موسیٰ, اے محبوب آپ نے طور سینا پر نماز پڑھی ہے. پہلے مدینہ گئے تھے, پھر طور سینا آئے. یہ روٹ بتا رہا ہوں, آپ بھی تو گوتم برگ سے نکلیں تو روٹ بتاتے ہیں نا, تو یہ حضور کا روٹ ہے مسجد اقصیٰ تک جانے کا. فرمایا وہ طور سینا آیا, نماز پڑھ کے فرمایا محبوب یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ نے اپنے موسیٰ سے کلام کیا تھا. پھر دوبارہ کہا یا رسول اللہ اب بیٹھیے. پھر روانہ ہو گئے اور پھر ایک اور مقام پر آئے, یا رسول اللہ اتریے. پھر اتر گئے, 2 نفل پڑھیے, پڑھ لیے. پوچھا اتدری این صلیت, یا رسول اللہ کیا آپ کو پتہ ہے کہاں نماز پڑھی. فرمایا اللہ اعلم. فرمایا یا رسول اللہ آپ نے صلیت ببیت لحم حیث ولد عیسیٰ علیہ السلام, یہ عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش پر آپ نے نماز پڑھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر معراج تھا کہ حضور پہلے مدینہ گئے جہاں پہ ہجرت کے بعد تشریف لے جانا تھا, پھر وہاں سے طور سینا گئے, وہاں سے بیت اللحم گئے, وہاں سے مسجد اقصیٰ آئے. سمجھ آئی کہ جہاں جہاں انبیاء کی سلطنتوں کے مراکز رہے ہیں اور جہاں جہاں انسانیت اور سیولائزیشن کے مرکز رہے ہیں, تو پھر زمینی معراج تب مکمل ہوئی کہ انبیاء کی ملاقات سے پہلے اور اقصیٰ تک پہنچنے سے پہلے انبیاء کے مراکز اور سیولائزیشن کے مراکز سے حضور کو گزارا گیا. جہاں ابراہیم علیہ السلام کی جگہ تھی وہاں بھی اتارا گیا. شام کے پہاڑ پر بھی حضور کو 2 نفل پڑھائے گئے تاکہ حلب نسبت ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو. جو ابراہیم علیہ السلام کا مرکز ہے حضور وہاں بھی جائیں. جو حضور کی ریاست مدینہ کا مرکز بننے والا ہے حضور وہاں بھی جائیں. ریاست بعد میں بنی تھی, پہلے قدم مصطفیٰ لگے تھے, حضور وہاں بھی جائیں. پھر اس کے بعد طور سینا جب موسیٰ علیہ السلام کا دورہ تھا, جو اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے, تو وہاں بھی اللہ رب العزت نے 2 نفل پڑھائے. اور اس کے بعد پھر اقصیٰ کے مقام پر پہنچے, اور جب اقصیٰ کے مقام پر پہنچے وہاں تمام ارواح انبیاء نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا تیرا محبوب آ رہا ہے, تو نے تو کہا ہے میرا مصطفیٰ بڑا حسین ہے, بڑا جمیل ہے, بڑا جمال اور کمال کا پیکر ہے. ہمیں تو اتنا یاد ہے کہ تو نے عالم ارواح میں جب ہم سے میثاق عہد لے رہا تھا اس وقت تو کہہ رہا تھا کہ اس نبی کی نبوت پر ہم سے عہد لیا جا رہا تھا,
فرمایا یہ سن لو کہ میں سن بھی رہا ہوں اور میں دیکھ بھی رہا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کیوں فرمایا کہ شب معراج اور اس سفر اسراء میں جب محبوب جا رہے ہوں گے تو فرمایا انبیاء تمہیں جمع کر کے میں ہی تو اوپر سے دیکھ رہا ہوں گا، سمیع بھی میں ہوں، بصیر بھی میں ہوں، اس وقت ہی تو دیکھ رہا ہوں گا میرے انبیاء جب پہلی نگاہ تمہاری میرے مصطفیٰ کے حسن پہ پڑی ہوگی، جو تمہارے منہ سے الفاظ نکلتے ہوں گے اس کو سننے کے لیے ہی تو میں اپنے آپ کو سمیع بھی کہہ رہا ہوں اور اسے دیکھنے کے لیے اپنے آپ کو بصیر کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد آگے چلیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سفر معراج شروع ہوتا ہے تو اللہ رب العزت نے پہلی قسم کھائی والطور وکتاب مستور فی رق منشور۔ اب یہاں پر کیا ہے، طور سے مراد کچھ کہتے ہیں طور سینا کی قسم کھائی، مگر طور سینا کی قسم کاہے کو کھانی تھی؟ وہ تو اللہ کی تجلی کے سامنے رک نہ سکا۔ اس طور کی قسم کاہے کو کھانی تھی جو اللہ کی تجلی کے سامنے رک نہ سکا، تاب نہ لا سکا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے، پھر مچل گئے اور عرض کیا ربی ارنی انظر الیک، مولا اپنا آپ دکھا دے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لن ترانی ولکن انظر الی الجبل ان استقر مکانہ فسوف ترانی، کہ موسیٰ اس جبل طور کو دیکھ، میں تجلی اتاروں گا، اگر میرا جبل طور تاب لا سکا، میرے سامنے کھڑا ہو گیا، فسوف ترانی، اے موسیٰ پھر تو بھی مجھے دیکھ لے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جب اللہ نے تجلی اتاری تو وہ تاب نہ لا سکا اور پھر وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور وہ خر موسیٰ صاعقہ، اور موسیٰ علیہ السلام بھی غشی طاری ہو گئی اور وہ اس کیفیت میں گم ہو گئے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کیفیت میں اللہ نے اس طور کی قسم کیوں کھانی تھی؟ کچھ مفسرین کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوتے تھے اس وجہ سے طور کی قسم کھائی۔ یہاں جواب یہ آتا ہے کہ اگر قسم کھانی تھی تو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں قسم آتی، تورات میں آتی، انجیل میں آتی، زبور میں آتی، آسمانی صحیفوں میں آتی، اس وقت تک تو کھائی نہیں، تو آج قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ تو سیدنا روز بہان بقلی عرائس البیان میں وہ فرماتے ہیں تم اس طور کو سمجھے ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں خدا مراد کیا لے رہا ہے۔ کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم، یہ والطور کا مطلب قلب مصطفیٰ ہے، والطور سے مراد قلب مصطفیٰ ہے۔ فرمایا جب حضور طور پر کھڑے ہو کر جب 2 نفل پڑھ رہے تھے اس وقت حضور اتنے چمک رہے تھے، خدا کی عزت کی قسم اس کیفیت قلب مصطفیٰ جو خدا کے حضور جم بھی گیا، استقامت کا پیکر بھی بن گیا، ادب کا پیکر بھی بن گیا، اسی قلب مصطفیٰ کو بار بار دیکھ کر خدا قسم کھا رہا تھا اس طور کی۔ طور سے مراد قلب مصطفیٰ ہے۔ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ، اور اس سے مراد روح مصطفیٰ ہے۔ امام عرائس البیان میں روز بہان بقلی کہتے ہیں، اور وہ کتاب مستور سے مراد وہ قرآن مجید بھی ہے، تو اس کی قسم کھائی کیونکہ وہ قلب مصطفیٰ میں اترا، تو پہلے قلب مصطفیٰ کی قسم کھائی پھر کتاب مصطفیٰ کی قسم کھائی۔ فرمایا قسم ہے اس قلب مصطفیٰ کی جس میں میری کتاب سما گئی۔ پھر میں فی رق منشور، پھر اس لوح کی قسم کھائی جس میں قرآن لکھا جاتا تھا۔ اب یہاں ایک خوبصورت نقطہ بتاتا چلوں، اب وہ لوح بھی مچلا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں یقیناً گیا ہوگا، اس نے کہا مولا یہ میں وہ لوح ہوں جس پر تو قرآن مجید لکھتا تھا، جس پر اپنے مصطفیٰ کی شانیں لکھتا تھا۔ کبھی لکھتا تھا والضحیٰ، کبھی لکھتا تھا واللیل اذا سجا، کبھی لکھتا تھا یاسین، کبھی لکھتا تھا طٰہٰ، کبھی لکھتا تھا مزمل، کبھی لکھتا تھا مدثر، کبھی حضور کا ذکر لکھتا تھا، کبھی یا ایھا الرسول لکھتا تھا، بلغ لکھتا تھا، کبھی حضور کی نینوں کا ذکر کرتا تھا، کبھی حضور کی عمر مبارک کا ذکر کرتا تھا۔ تو لوح نے کہا مولا میں نے بھی سنا ہے کہ ادھر جبریل امین بھی زیارت کو جا رہے ہیں، ادھر براق بھی پہنچ گیا، ادھر فرشتے بھی سدرہ کے مقام پہ زیارت کر رہے ہیں، مولا میرا کیا قصور ہے؟ جس پر تو مصطفیٰ کا حسن لکھتا رہا آج مجھے حق الیقین نہیں کرائے گا؟
اب اللہ نے بھی کہا ہوگا کہ مولا مجھے بھی تو جس پر اپنے مصطفیٰ کے حسن کا تذکرہ لکھتا رہا، آج مجھے بھی موقع دے دے کہ میں دیکھ تو سکوں کہ وہ شاہکار جس کا تذکرہ تو مجھ پر لکھتا تھا، آج معراج کی رات وہ اپنے کلائمس اور جوبن پر کیسا لگتا ہے۔ حاضر محترم، جب کوئی شخص، آپ کو مثال دے رہا ہوں، ایک ناولسٹ ہے، وہ ناول لکھتا ہے، آپ نے ناول تو پڑھے ہوں گے، اس میں بڑے بڑے کریکٹرز ہوتے ہیں اور اس کو لوگ آئیڈیلائز کرتے ہیں نا، پھر تصور کرتے ہیں، تخیل کرتے ہیں کہ یہ حقیقت میں یہ کیسا لگتا ہوگا۔ پھر اسی ناول پر کوئی ڈرامہ رائٹر اور پروڈیوسر آتا ہے، وہ اس پر پوری فلم پکچرائز کرتا ہے، پھر اس کو اصلی شکل دیتا ہے۔ جب وہ ناول پکچرائزڈ ہو کر فلم کی شکل میں آتا ہے، تب آپ کو اصل سمجھ آتی ہے لکھنے میں سطور میں جو حسن تھا وہ حقیقت میں کیسا لگتا ہے۔ بلا تشبیہ و بلا مثال، اب اس طرح سمجھ لیں، وہ لوح بھی یہی سمجھتا تھا کہ مولا تو اپنے قلم سے جو محبوب کا حسن لکھتا رہا، آج معراج کی رات میری بھی معراج کروا دے اور مجھے بھی مصطفیٰ کا حسن دکھا دے، اور میں بھی دیکھ لوں کہ جس کا تذکرہ مجھ پر لکھا جاتا تھا آج حقیقت میں آتے جاتے کیسا لگتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، لوح کی بھی معراج، قلم کی بھی معراج، زمین کی بھی معراج، زماں کی بھی معراج، مکین کی بھی معراج، مکاں کی بھی معراج تھی۔ پھر فرمایا والبیت المعمور، پھر بیت المعمور کی قسم کھائی۔ پھر کہا کیوں قسم کھائی؟ فرمایا ویسے تو بیت المعمور کی کیوں قسم کھانی تھی؟ بھئی یہ وہ فرشتوں کا کعبہ تھا جہاں ہر وقت فرشتے طواف کرتے ہیں، بھئی کھانی ہوتی تو پہلے کھاتا، معراج کی رات کیوں قسم کھا رہا ہے؟ پتہ چلا جب حضور بیت المعمور پہ رک کر تھوڑی دیر اندر گئے ہوں گے، فرشتوں کی بھی امامت کروائی ہوگی، اس لمحے کو دیکھ کر خدا کہتا ہوگا بیت المعمور، جب میرے مصطفیٰ تجھے دیکھ رہے تھے تیری قسم کھانے کو جی کہہ رہا تھا۔ پھر فرمایا وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، سقف المرفوع عرش کو کہتے ہیں۔ فرمایا عرش تو پہلے سے میرا ہے، پہلے تو قسم نہیں کھائی۔ مصطفیٰ جب سدرۃ المنتہا کے بعد جب میرے عرش پر کھڑا حسین و جمیل لگ رہا تھا، اے عرش آج تیری قسم کھانے کو جی کر رہا تھا۔ پھر فرمایا والبحر المسجور، پھر وہ سمندر جب ٹھاٹھے مار رہا تھا تو پہلے بھی وہی سمندر تھا جو دن رات آسمانی مخلوق دیکھا کرتی تھی، پہلے تو قسم نہیں کھائی، آج کیوں کھائی؟ مولا جب محبوب میرا اس سمندر سے گزر رہا تھا، گزرتے ہوئے میرے مصطفیٰ کا حسن دیکھ کر وہ جو ٹھاٹھے مارنے لگا، اس کی کیفیت دیکھ کر میں نے بھی قسم کھا۔ حاضرین محترم، اگر سلیمان علیہ السلام اپنی مجلس میں تشریف فرما ہوں اور اس وقت کہیں کہ کون ہے کہ جو ملکہ بلقیس کا تخت آنن فانن مختصر سے وقت میں میرے پاس لا سکتا ہے۔ واقعہ سنا ہوا ہے نا، ملکہ بلقیس کا تخت کون آنن فانن میرے پاس لا سکتا ہے۔ میں وہ پہلی بات کی طرف آ رہا ہوں اور اینڈنگ کی طرف جا رہا ہوں۔ میں نے کہا تھا کہ کوئی اعتراض کرے تو اعتراض سے پہلے اسے قرآن مجید سے 2 مثالیں سمجھا دیں۔ پہلی مثال آپ کو دینے لگا ہوں کہ جب سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو دعوت دی اور وہ وہاں سے چل پڑی، تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں کو بلایا اور انہوں نے فرمایا کون ہے جو ان کے آنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت میری بارگاہ میں لا کے کھڑا کر۔ تو جنوں میں سے ایک جن کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین، میں بڑی قوت و جرت اور امانت دار ہوں کہ آپ کے اس تخت پر نشست برخاست ہونے سے پہلے میں تخت لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا یہ تو بڑی دیر لگے گی، بات نہیں بنے گی۔ آپ خاموش ہو گئے۔ اتنے میں آصف بن برخیہ اللہ کا ایک مقرب بندہ کھڑا ہو گیا، وہ بھی سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں درباری تھا۔ فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب، پھر وہ بندہ کھڑا ہو گیا جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا۔ وہ کہنے لگا انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ اے سلیمان علیہ السلام اگر آپ اس پہ راضی ہیں تو آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی میں یہ تخت لا کے پیش کر دیتا۔ آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی
یہ ملکہ بلقیس کا تخت آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیتا ہوں. آپ نے جب اذن دے دیا, اجازت دی, اللہ کی توفیق سے عاصم بن برقیہ اگر ملکہ بلقیس کا تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے مائکرو سیکنڈ میں, اگر آپ آنکھ جھپکے نا, کتنی تیزی سے جھپکتے ہیں, کتنی دفعہ جھپکتے ہیں, آپ کو خود نہیں اندازہ ہوگا. آپ سب دیکھ رہے ہیں نا, اور کتنی دفعہ آنکھیں جھپکتے ہوں گے نا. اب میں آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے ملکہ بلقیس کا تخت آ جائے گا. اس کا مطلب مائکرو سیکنڈ سے پہلے بھی اگر عاصم بن برقیہ اس ملکہ بلقیس کا تخت کوئی ہواؤں فضاؤں میں, کوئی تخیلات میں نہیں تھا, وہ بہت بڑا تخت تھا. مفسرین بیان کرتے ہیں ہزاروں لاکھوں لوگ اس کی خدمت اور حفاظت میں مامور تھے, بہت بڑا تخت تھا. اس کا مطلب عاصم بن برقیہ جو سلیمان علیہ السلام کا امتی ہو اور وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت لا کے قدموں میں نچھاور کر دے, تو یہ تو پاسبل ہے. مائکرو سیکنڈ میں لے آئے, اور پھر جب لے آئے فلما رآہ مستقرا عنده قال ھذا من فضل ربی, اور جب دیکھا کہ تخت آ گیا تو فرمایا یہ میرے رب کے فضل سے ہے, یہ میرے رب کے فضل سے ہے. اب بات یہ ہے, عاصم بن برقیہ ہوں سلیمان علیہ السلام کے امتی, ان کو اتنا تصرف مل جائے کہ آنکھ جھپکنے میں وہ تخت بلقیس لے آئیں, تو اگر حضور کے امتیوں میں حضور غوث العظم ہو تو ان کے تصرف کا عالم کیا ہوگا. پھر اس کے بعد آگے چلیے, اصحاب کہف کی بات سنیے. 309 سال کے لیے اللہ رب العزت نے انہیں سلا دیا. جب بیدار ہوئے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے, اور پوچھنے والے نے قال قائل منہم کم لبثتم, پوچھنے والے نے پوچھا کہ بھئی کتنا عرصہ یہاں رہے ہوں گے. اس نے کہا قالوا لبثنا یوما او بعد یوم, کہا کہ لگتا ہے کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ یہاں گزارا ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی انہوں نے ایک دوسرے کا لباس دیکھا ہوگا, کپڑے دیکھے ہوں گے, پھر چہرہ دیکھا ہوگا, داڑھی دیکھی ہوگی, آنکھیں دیکھی ہوں گی, حلیہ دیکھا ہوگا, اپنا حال احوال دیکھا ہوگا. تو اگر تو 309 سال کے اثرات مرتب ہوتے تو داڑھی اتنی سفید ہو چکی ہوتی, کپڑے جو ہے چیترے بن چکے ہوتے, بوسیدہ ہو چکے ہوتے. اس کا مطلب ان کے چہروں پر جھڑیاں پڑ چکی ہوتی, اور وہ چہرہ بتاتا, لباس بتاتا, کیفیت بتاتی کہ سینکڑوں سال گزر گئے. اس کا مطلب ہے کہ جب دیکھتے تھے تو لگتا تھا کہ دن کا کچھ حصہ گزرا ہے. ادھر 309 سال گزر گئے. اللہ نے بتا دیا کہ سن لو ہوا کیا ہے, وقت تو میرے ہاتھ میں ہے, میں چاہوں باہر کا زمانہ چلتا رہے تو چل رہا تھا. 309 سال کے لیے باہر کا زمانہ چلتا رہا, خدا نے نہیں روکا. فرمایا اے غار تیرے اندر میرے اولیاء بیٹھے ہیں, تو غار کے اندر کے زمانے کو حکم دیا وقت تو رک جا, باہر والے کو حکم دیا تو جاری رہ. باہر والا زمانہ چلتا رہا, اندر والا زمانہ رکتا رہا. پتہ چلا اللہ رب العزت زمان ہے تو مکان ہے. تو اولیاء اللہ تھے تو ان کے لیے 309 سال کے لیے اندر والا زمانہ رک گیا, باہر والا زمانہ چلتا رہا. تو پتہ چلا باہر والا زمانہ گزر گیا. جب وہ بازار میں گئے تو وہاں سکہ جو ان کی جیب میں تھا وہ کھانے پینے کے لیے, جب وہ خرید و فروخت کے لیے جب دکاندار کو دیا, اس نے کہا یہ تو 300 سال پرانا سکہ لے کر آئے ہو. تب پتہ چلا کہ خدا کا کرم دیکھو کہ 300 سال گزر گئے, ہمیں پتہ نہ چلا. اگر اصحاب کہف ہوں تو 309 سال کے لیے زمانہ بھی سکڑ جائے تو مانتے ہیں, مکان بھی سکڑ جائے تو مانتے ہیں. اور ادھر عاصم بن برقیہ ہوں تو تخت لے آئیں اور زمانہ سکڑ جائے اور آنکھ جھپکنے میں حاضر ہو جائے تو مانتے ہیں. جب حضور چلے اور زمان سکڑ جائے تو نہیں مانتے. اور حضور معراج پہ جا رہے ہیں تو پھر زمانے کی کیا مجال کہ نہ سکڑے. تیہ زمانی جائز ہے, تیہ مکانی جائز ہے. فرمایا ہو زمانہ سب کے لیے چلتا تھا. اس نے بھی کہا ہوگا مولا اصحاب کہف کے لیے مجھے روک دیا, ملکہ بلقیس کے تخت کے لیے مجھے روک دیا, وہ آنکھ جھپکنے کے لیے مجھے روک دیا. وہاں تو مجھے استعمال کرتا رہا, میں حاضر رہا. آج تیرا مصطفیٰ جا رہا ہے, میری مجال نہیں کہ میں چلتا رہوں اور حضور بھی جاتے رہیں. آج مجھے بھی حکم دے کہ حضور کے ادب میں رک جاؤں. ہائے ہائے ہائے.
اب زمان اور مکان کی بات سمجھ لیں، پھر لامکان کی چلیں گے کہ زمان اور مکان کا کلیہ سمجھ آ گیا کہ جب حضور چلے تو زمانہ کہتا تھا میں موسیٰ پر بیتا ہوں، میں نے موسیٰ بھی دیکھے ہیں، میں عیسیٰ علیہ السلام پر بیتا ہوں، زمانہ جو ہوں عیسیٰ علیہ السلام بھی دیکھے ہیں، میں ابراہیم علیہ السلام پر بیتا ہوں، ان پر بھی وقت آیا ہے، وہ بھی دیکھے ہیں، میں نے یوسف علیہ السلام بھی دیکھے ہیں، یعقوب علیہ السلام بھی دیکھے ہیں، آدم بھی دیکھے ہیں، میں نے حوا بھی دیکھی ہیں، میں نے شیس بھی دیکھے ہیں، سلیمان بھی دیکھے ہیں، داؤد بھی دیکھے ہیں، یوسف بھی دیکھے ہیں، موسیٰ بھی دیکھے ہیں۔ مولا آج جی چاہتا ہے تو مجھے روک دے تاکہ جم جم کے تیرا مصطفیٰ بھی دیکھ لوں۔ ہائے ہائے ہائے، ہر شے کو معراج مل رہی ہے۔ در حقیقت معراج مصطفیٰ کی اصل فلسفہ یہ تھا کہ وہ زمانے کی بھی معراج تھی۔ فرمایا جب تک رک کر حضور کو دیکھوں گا نہیں مجھے بھی معراج نہیں ملے گی۔ زمانہ رک گیا، وقت رک گیا۔ اب پتہ چلا جب زمانی وقت رک گیا، مکانی وقت رک گیا، وہ براق بھی چلتا رہا، جبریل امین بھی لے جاتے رہے، سدرہ تک پہنچے تو کروڑوں اربوں سال تو لگنے تھے، مگر جب زمانہ رک گیا وہ آنن فانن پہنچ گئے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد لا مکان، بھئی وہاں تو مکان ہی نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا جہاں مکان نہیں وہاں زمان نہیں، تو لا مکان اس شے کو کہتے ہیں جہاں نہ مکان ہو، نہ مکین ہو، نہ چنین ہو، نہ چنا ہو، نہ وقت ہو، نہ اس کا اطلاق ہو۔ لا مکان تو اس شے کو کہتے ہیں جہاں ابھی زمان کا اطلاق ہی نہیں ہوا۔ میں یا رسول اللہ اب لا مکان تو آپ کی گزرگاہ تھی۔ اب لا مقام میں تو پھر گریویٹی بھی زیرو ہے، والیوم بھی زیرو ہے، وہاں تو وقت بھی رک گیا، وہاں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ بھئی وقت کا اطلاق وہاں ہے جہاں پر مکان کا اطلاق ہے، جہاں مکان نہ رہا وہاں وقت نہ رہا۔ تو لا مقام پہ نہ وقت ہے نہ مکان ہے، وہاں کون ہے؟ وہ سیاح لا مکان ہے۔ اب آخری بات پھر فرمایا ما زاغ البصر وما طغی، فرمایا اب دیکھو میرے مصطفیٰ کو۔ جبریل نیچے رہ گئے، رف رف نیچے رہ گیا، براق نیچے رہ گئے، اب دیکھو میرے مصطفیٰ کیسے آ رہے ہیں۔ پہلے میں نے بتایا وہ روٹ تھا جس پر براق لے جا رہا تھا۔ اب آپ سے کوئی گاڑی لے لیں اور کہیں گی چلیں، اب آپ کیا کریں گے سوائے بھٹکنے کے؟ تو اور کچھ پیچھے نہیں رہے گا۔ تو فرمایا اب سدرہ کے بعد تو محبوب کو دیکھو کیسے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ ما زاغ البصر وما طغی، اب میرے محبوب نہ آنکھ جھپکی، نہ حد سے بڑھائی، نہ ادھر ادھر کی۔ نہ حضور کی آنکھ ادھر جا رہی ہے نہ ادھر جا رہی ہے، نہ حد سے بڑھ رہی ہے، بس چلتے چلتے اودنا کی وادی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ کسی نے تو پوچھا ہوگا مولا لگتا ہے تیرا مصطفیٰ آتا جاتا رہتا ہے۔ فرمایا تجھے دکھانے کے لیے یہی ہے۔ پھر حضور کا ادب دیکھیے، اودنا کے مقام پہ پہنچتے ہیں جس کے لیے موسیٰ علیہ السلام تڑپتے رہے، ربی ارینی کہتے رہے۔ اللہ نے فرمایا جب میرا طور میرے سامنے جم جائے گا اے موسیٰ تو بھی مجھے دیکھ لے گا۔ حضرت روز بہان بخلی نے فرما دیا طور سے مراد قلب مصطفیٰ تھا۔ فرمایا اب قلب مصطفیٰ خدا کا وہ طور، قلب مصطفیٰ جب جم کر خدا کو جم جم کے دیکھتا رہا، ہائے ہائے، اودنا کے مقام پر جم جم کے دیکھتا رہا۔ اور پھر جب واپس آ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام ملے، فرمایا تھا نا موسیٰ دیکھ لینا میرے مصطفیٰ کو آتے جاتے۔ 9 دفعہ روایات میں آتا ہے آپ نے ریکویسٹ کی تھی کہ مولا اپنا آپ دکھا، تو 9 دفعہ خدا فرماتا رہا تو اس طرح مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اب یہاں پر اللہ نے 50 نمازوں کا تحفہ دے دیا۔ حضور گئے، اگر نمازیں اپنے لیے لے آتے تو کیا تھا، مگر وہاں جا کر بھی کہتے ہیں کہ مولا پھر بھی امتی امتی امتی، اپنی امت کی فکر کرتا ہوں۔ یہ ہے ادب بارگاہ الوہیت، یہ ہے مقام مصطفیٰ۔ اللہ رب العزت نے وہاں پر 50 نمازوں کا تحفہ دے دیا۔ پھر نیچے آئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضور آپ کی امت اس کی تاب اور طاقت نہیں رکھتی، پھر تشریف لے جائیں اور وہاں سے اس میں تقصیر کروا کے لے آئیں، کمی کروا لیں۔ حضور جاتے تھے تو نور الہی لے کر آتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بہانہ مل گیا، وہ حضور کے نور سے خدا کا نور جو تک رہے تھے، حضور آتے کہتے حضور پھر جائیں، پھر نور الہی دیکھ لیتے، پھر آتے حضور پھر جائیں، پھر نور الہی۔ وہ 9 دفعہ حضور کو آتے جاتے دیکھ کر اپنی تشنگی پوری کرتے رہے، اور ادھر 5 نمازیں رہ گئی۔ فرمایا محبوب یہ تیری امت کا تحفہ ہے، تیری خاطر اجر 50 کا دوں گا، پڑھیں گے 5۔
اجر 50 کا دوں گا، پڑھیں گے 5۔ تو یہ وہ تحفہ معراج تھا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے لے آئے، اور اس لیے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے اور عاشق کی معراج ہے۔ اور یہ وعدہ کریں آج کی رات کہ اگر حضور کی معراج کا کوئی نصیب چاہتے ہیں میری بہنیں بھائی، آخری بات مجھ سے وعدہ کریں، اگر کچھ چاہتے ہیں کہ معراج کی رات کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا کوئی ادب مل جائے، کوئی خیرات مل جائے، تو عہد کر لیں کہ نماز چھوڑنی نہیں ہے، باوضو رہیں اور نماز میں پکے ہو جائیں، اور نماز میں ایسے اتر جائیں جیسے معراج کی رات کا سفر ہو رہا ہے۔ یہ معراج کی رات کا تحفہ ہے، اور یہ صرف حضور کی امت کا تحفہ ہے۔ نماز سے ایسے جڑ جائیں اور ایسی کیفیت میں چلے جائیں جیسے سفر معراج کا منظر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شب معراج، اس سفر معراج سے جو سبق سیکھا ہے، جو ادب سیکھا ہے، جو نسبت سیکھی ہے، اس پر عمل پیرا ہونے اور نماز پر پابند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز مومن کی معراج ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تحفہ ہے جو اللہ رب العزت نے حضور کی امت کے لیے معراج کی رات دیا ہے۔ اللہ رب العزت اسے سنبھالنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔